السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم بی اے فورتھ ایئر کا جو سوال پڑھ رہے تھے ضابطہ اخلاق کی ضرورت و اہمیت، اس کا دوسرا حصہ آج جو ہے وہ مزید ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں نے بتایا تھا کہ اگر ضابطہ اخلاق نہ ہو تو انسان کا گلا کاٹ دے گا، کوئی قانون نہ ہو تو قتل و غارت شروع ہو جائے گی اور قدریں پامال ہو جائیں گی، معاشرہ زوال کا شکار ہو جائے گا۔ صحافت ایک جو ذریعہ ہے ابلاغ عام کا، وہ بہت ہی آپ نے دیکھا ہے کہ مؤثر ذریعہ ہے، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ اخبار پڑھتی ہے۔ اب یہ جو کثیر تعداد اخبار پڑھتی ہے، لہذا انسان ہونے کے ناطے ہم پر یہ فرض ہے کہ سچ بولے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تمام سچ جو ہے وہ نہیں بولا جا سکتا۔ مثال کے طور پر اگر معاشرے کے جو ہے اس کے اندر کوئی امن کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کی کوئی حفاظت کے حوالے سے، سالمیت کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے، تو اس وقت بھی صحافت جو ہے اس میں سچ جو ہے وہ نہیں بولا جاتا، لیکن عام حالات میں جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اس میں سچ جو ہے وہ بولنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ جہاں ہم جو ہے صحافت کی آزادی کی بات کرتے ہیں کہ صحافت کو آزاد ہونا چاہیے، اس کو جو ہے کسی دباؤ کا شکار نہیں ہونا چاہیے، تو اس سے مراد جہاں ہم اس کو آزادی دے رہے ہیں، لیکن وہیں پہ ہم ساتھ ساتھ اس پر کچھ پابندیاں بھی عائد کرتے ہیں۔ تو یہ پابندیاں جو ہے وہ بھی دیکھنا پڑیں گی کہ کس حد تک ہے۔ جو آپ آزادی دیں گے پابندیاں کم ہوگی، جو ہم پابندیاں بڑھائیں گے تو آزادی میں کمی جو ہے وہ واقع ہوتی چلی جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ ہم صحافت کو چوتھا ستون بھی کہتے ہیں، تو صحافت اور معاشرہ جو ہے یہ لازم و ملزوم ہے۔ جسٹ لائک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسم اور روح دونوں ہی لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے بغیر جو ہے وہ بالکل بے فائدہ ہیں۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہم اگر معاشرتی جو ضروریات ہیں اس کو صحافت کے ساتھ ہم آہنگ کر دیں تو یہ بہت زیادہ فلاح و بہبود کا باعث بنے گی، یہ معاشرے کی ترقی کا باعث بنے گی۔ لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے راستے جدا جدا ہو جائیں، علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، تو پھر جو ہے یہ معاشرے کے زوال کا شکار جو ہے وہ بننے کا باعث بنے گی، معاشرہ تباہی کی طرف جو ہے وہ جائے گا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اخبار جو ہے وہ معاشرے کی فلاح و بہبود کا سبب بنے، نہ کہ تباہی کا۔ تو اس کے لیے کوئی پیمانہ جو ہے، کوئی اصول متعین کیا جائے تاکہ جو ہے اس کے مطابق اس کو اخبار کو پرکھا جائے، اس کا جائزہ لیا جائے کہ آیا یہ اخبار جو ہے کس حد تک معاشرتی اقدار کے فروغ میں جو ہے اہم کردار ادا کر رہا ہے، معاشرے کی قدروں کو کس حد تک جو ہے وہ ترقی دینے کا باعث ہے۔ اسی طرح جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان کا جو ہے اخلاق آپ دیکھیں، وہ انسان جو ہے صرف ذاتی حیثیت میں اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو تو اس سے چند سو افراد مستفید ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی اخبار جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق کا جو ہے وہ مالک ہو، اعلیٰ اخلاق کی اقدار کے متحد جو ہے وہ چل رہا ہو، اس کے ساتھ چل رہا ہو، تو پھر اس سے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے وہ مستفید ہوں گے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو اخبار بینی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اس کا شوق بڑھ رہا ہے، لوگ زیادہ اخبار جو ہے اس کی طرف آ رہے ہیں، تو اس سے مراد ہے کہ جو ہے ضابطہ اخلاق جو ہے جہاں صحافی کی
حدود و قیود جو ہے متعین کرتا ہے، اس کو اس کا پابند کرتا ہے، وہیں پر جو ہے یاد رکھیں کہ معاشرے پر بھی واضح کر دیتا ہے کہ معاشرہ بھی جو ہے وہ کچھ اصولوں کو تحت جو ہے وہ چلے۔ تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ معاشرتی قدریں جو ہیں یہ کس حد تک جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر اگر اخبار جو ہے کسی برائی کا مرتکب ہو رہا ہے تو پھر معاشرے کو بھی جو ہے اس کا جائزہ لینا چاہیے، اس کو پرکھنا چاہیے کہ یہ اخبار جو ہے معاشرے کے لیے درست نہیں ہے، یہ اس کی ترقی کا باعث نہیں ہے بلکہ تباہی کا باعث ہے۔ لہذا لوگوں کو جو ہے اس کا محاسبہ کرنا چاہیے، لوگوں کو اس کے جو ہے عوض جو ہے اس کو سزا دینی چاہیے، اس کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے تاکہ وہ خود ہی جو ہے اپنی سمت کو جو ہے وہ درست کر سکے۔ اور اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ معاشرتی ذمہ داریاں اگر جو ہے وہ پوری ہوتی رہیں تو پھر معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرتا چلا جائے گا اور تمام اخبارات کا جو ہے احتساب جو ہے وہ ہوتا چلا جائے گا، اور پھر یہ ضابطہ اخلاق جو ہے یہ صحافت کو جو ہے اس ڈگر پہ لے آئے گا جس کی معاشرہ اس سے توقع کرتا ہے۔ لو بچے، یہ جو ہے میرا لیکچر تھا، بہت اہم ترین سوال ہے۔ آپ اگر اس کو اس پوائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ تیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے نمبر آ جائیں گے۔ اگر آپ کو میرا لیکچر سمجھ لگا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آگے آنے والے جو لیکچر ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تھینک یو اسٹوڈنٹ۔